الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة النساء الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، اولاً میں اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا. تمام تعریفیں حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار ہے. وہی عزت و ذلت کا مالک ہے. موت و حیات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے. لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات ہمارے ہدایت کا سرچشمہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے. محترم ناظرین، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کے دو اسباب بیان فرمائے. ایک سبب طبعی ہے، دوسرے سبب مالی ہے. سبب طبعی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو صلاحیتیں، قابلیتیں عطا فرمائی ہے، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، عقل، سمجھ، بصیرت و بصارت عطا فرمائی ہے، وہ عورتوں کو وہ صلاحیتیں نہیں دی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ عورتیں ناقصات العقل اور دین ہیں. اس حدیث پاک میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جو سمجھ ہے، فہم ہے، وہ کم ہے مردوں کے مقابلے میں. تو یہ سبب طبعی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. دوسرا سبب مالی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے، کسب کر کے، کما کر کے اپنے اموال، مال، متاع عورتوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو یہ جو مالی ذمہ داری مرد پوری کرتا ہے، اس مالی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور انہی دو اسباب کی وجہ سے مرد کو قرآن کریم سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں مردوں کو قوام کہا گیا ہے، مرد کو ذمہ دار کہا گیا ہے، مرد کو صدر خاندان کہا گیا ہے. اب میں نے آج کے خطاب کے لیے جو بنیادی چیزیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرد بحیثیت قوام، مرد بحیثیت صدر خاندان، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، مرد کی پہلی ذمہ داری قوامیت کے اعتبار سے یہ ہے، مرد اپنے اہل و عیال کا، بیوی بچوں کے اخراجات کا انتظام کرے، مالی ذمہ داری کسب حلال کے ذریعے پوری کرے. کسب حلال، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کسب حلال کی ذمہ داری دی گئی ہے. مرد حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر، جائز و ناجائز میں تمیز کیے بغیر اگر مال کما کر لاتا ہے تو وہ ذمہ داری کی بات نہیں ہے. گویا کہ وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں امین نہیں ہے.
بلکہ وہ خائن کہلائے گا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کسب حلال کے ذریعے، جائز کمائی کے ذریعے مالی اخراجات اپنے گھر والوں کی پوری کرے، بیوی بچوں کے پوری کرے، اہل و عیال کی پوری کرے، نان و نفقہ کا انتظام کرے، سکنا کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے۔ یہ تمام چیزیں، ماکولات ہو، مشروبات ہو، ملبوسات ہو، یہ تمام چیزیں کسب حلال کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تو مرد کی پہلی ذمہ داری قوامیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ مالی ذمہ داری کسب حلال کے ذریعے سے پوری کرے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری تعلیم و تربیت کی۔ تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت کے تناظر میں سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح کرے، صحیح العقیدہ بنائے، زندگی کا مقصد بتلائے، با مقصد زندگی کیا ہے، اس کی افہام و تفہیم اپنے گھر والوں سے ہونا چاہیے، اپنے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے، اپنے خاندان سے ہونا چاہیے۔ توحید کا صحیح علم دینا چاہیے۔ شرک جو بڑا گناہ ہے، جو ناقابل معافی گناہ ہے، اس کی مذمت، اس کی حقیقت اپنے گھر والوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ شرکیہ کلمات، شرکیہ افعال، شرکیہ افکار سے بچانے کی پوری جد و جہد کوشش کرنا چاہیے۔ تعلیم و تربیت میں عقیدے کے بعد عبادات کا معاملہ ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، سیاسیات ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو واقف کرائے۔ محترم ناظرین، سامعین و سامعات، تیسری ذمہ داری قوامیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اہل و عیال، بیوی بچے، خاندان یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ یہ صرف نعمت ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس موقع پر سورۃ تغابن کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ہجرت جب مکہ سے مدینہ صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو بعض عورتیں، بعض اہل و عیال، بعض بچے بچیاں صحابہ کی اس ہجرت کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی تھیں، اور وہ ہجرت میں جانے سے روک رہی تھی۔ اس موقع پر کہا گیا تھا کہ تمہاری بعض بیویاں، بعض بچے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہمارا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج دینی احکام میں، اسلامی اعمال میں اور اللہ کے دیے ہوئے نظام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی میں کیا ہمارے بیوی بچے رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اگر بیوی بچے رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ہمارا اضافہ فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو فوری اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ آیت کریمہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ تغابن میں بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ محترم ناظرین، سامعین و سامعات، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے
میں نے اپنے خطاب کے لیے آج اس کا انتخاب کیا تھا جو میں آپ تک پہنچایا ہوں۔ آپ تک یہ اللہ کا قانون ضابطہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ہمیں چاہیے اللہ کے اس قانون ضابطے پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اور جو ہمارا مقصد اقامت دین، غلب دین ہے، اور ہماری پیدائش کا جو اللہ نے مقصد بیان فرما ہے، عبادت، دعوت اللہ، ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ میں اس موقع پر عزیزی چینل کے بہت ہی ممنون مشکور ہیں، ان کے ذمہ داران کے، ان کے کارکنان کے، انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ اس ابلاغ کو، اس چینل کو پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف، اور اس پوری دنیا کے اندر اس چینل کی افادیت کو عام کرے۔ میں آپ سے بھی، ناظرین سے بھی، سامعین اور سامعات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں اور اس کو سنیں۔ اس میں مستند جید علماء کرام کے بیانات ہیں، اس سے آپ مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔